بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم مبعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال، 27 رجب کی رات کے اعمال اور دعائیں۔ نمبر 1 غسل کرنا۔ نمبر 2 12 رکعت نماز، جو کہ امام ابو جعفر جواد علیہ السلام سے مروی ہے کہ ماہ رجب میں ایک رات ہے کہ وہ اس سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول اعظم مبعوث برسالت ہوئے۔ ہمارے پیروکاروں میں جو اس رات کا عمل کرے گا تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اس رات کا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز عشاء کے بعد سو جائے اور پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کی آخری مفصل صورتوں، سورہ محمد سے سورہ ناس، یعنی ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ قدر، آیت الکرسی میں سے ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 3 یہ کہ زیارت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھے۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک بالتجلی العظم فی ہذہ اللیلۃ من الشہر المعظم۔ یہ عیدوں میں سے بہت بڑی عید کا دن ہے کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، اور اسی دن جبرائیل علیہ السلام احکام رسالت کے ساتھ حضور پر نازل ہوئے۔ اس دن کے لیے چند ایک عمل ہے، یعنی 27ویں رجب کے دن کے اعمال جو کچھ یوں ہے کہ غسل کریں، روزہ رکھیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ و آئندہ گناہوں کی معافی کا موجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے گا، خدا اسے 70 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ نمبر 3 یہ کہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ چوتھی یہ ہے کہ زیارت خاتم الانبیاء و سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و زیارت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھے۔ اور 5واں یہ کہ 30 رکعت نماز پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا۔ اللہ ہمیں یہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام دعائیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے توسل سے قبول فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔